بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعنوانی کا ناصور، رؤف حسن۔ دوسرے جنگ عظیم میں سرگرم کردار ادا کرنے والے امریکی فوج کے سابق چیف آف سٹاف جنرل ریٹائرڈ ڈگلس میک آرتھر نے کہا تھا کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اخلاقی گراوٹ کا شکار قوموں کو سیاسی اور معاشی زوال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اخلاقی گراوٹ پر قابو پانے کے لیے یا تو روحانیت کا آسرا لیا گیا یا پھر ایسا بگاڑ پیدا ہوا جو قومی تباہی کا موجب بنا۔ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو کرتے ہوئے ایک سینئر اینکر پرسن کے منہ سے 200 ملین روپے کی بدعنوانی ایک معمولی واقعہ ہونے کے متعلق سنا تو ایسا لگا جیسے موصوف معاشرے سے بدعنوانی کو جڑ سے ختم کرنے کی حکومتی عزم کے خلاف رائے تشکیل دے رہے ہیں۔ اینکر پرسن کے خیالات سن کر مجھے کچھ عرصہ قبل فیڈرل بل کی منظوری کے موقع پر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی طرف سے ذاتی مفاد کو تحفظ دینے کے لیے پیش کی گئی ترامیم یاد آ گئیں۔ ان ترامیم میں سے ایک ترمیم 1999 کے آرڈیننس کی شق 4 سے متعلق تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے دفعات کا اطلاق ان معاملات یا افراد پر نہیں ہوگا جن سے وفاقی یا صوبائی حکومت کو پہنچنے والے نقصان کی کل رقم 1 ارب سے کم ہو یا ان کا تعلق منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت سرزد ہونے والے جرائم سے ہو۔ اگر اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی اس ترمیم کو منظور کر لیا جاتا تو اس سے رمضان شوگر ملز مقدمہ، شہباز شریف ٹی ٹی مقدمہ، آصف علی زرداری جعلی اکاؤنٹس مقدمہ، چودھری شوگر ملز مقدمہ، خواجہ آصف اساساجات مقدمہ، رانا ثناء اللہ فریاد تالپور اور شہباز شریف کے بچوں سمیت بدعنوانی کے مقدمات میں ملوث تمام افراد کو براہ راست فائدہ پہنچتا۔ یہ ترمیم ان 34 ترامیم میں شامل تھی جو فیڈرل بل کی منظوری سے متعلق قانون سازی میں تعاون کے بدلے دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں نے پیش کر کے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تاکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے بڑے لیڈر ان کے خلاف درج مقدمات میں سے اکثریت میں وہ بری ہو سکیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بدعنوانی سے بچنے کے لیے پیش کیا گیا آئیڈیا نیا نہیں۔ اب ان حقائق کی جانب چلتے ہیں جو براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کرپشن نیٹ ورک کی موجودگی سے متعلق بیان کیے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان لٹیروں کی طرف سے حکمرانوں کو کس طرح ترغیبات اور شدید دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی گھناؤنی حرکتوں کا مواخذہ نہ کریں۔ اسی انٹرویو کے مطابق نواز شریف سے لے کر شہباز شریف اور ان کے بچوں تک، بینظیر بھٹو سے لے کر آصف زرداری تک، چند بیوروکریٹس اور کاروباری افراد کی اکثریت نے ریاست کو زیر اعمال بنائے رکھا۔ جب سے تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے اور اس نے تمام افراد اور اداروں کے خلاف احتساب کے عزم کو دہرایا ہے تو اپوزیشن نے احتساب سے بچنے کے لیے مختلف حربے آزمانے شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کو درپیش چیلنجز کے باوجود ہتھیار پھینکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سینٹ انتخابات کے بائیکاٹ، احتجاجی ریلیاں، دارالحکومت کی طرف مارچ جیسے حربے بدعنوانی کے خلاف حکومتی عزم کو کسی بھی طرح کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپوزیشن کا احتجاج اصولوں پر مبنی نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بھٹکے ہوئے افراد کا ایک متفرق ٹولہ ہے۔ بعض سیاسی جماعتیں اسمبلی کو جعلی قرار دیتی ہیں اور ساتھ ہی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے خواہاں بھی ہیں۔ وہ سینٹ کو بھی غیر آئینی سمجھتے ہیں لیکن ایوان بالا کے انتخابات میں حصہ لینے کے موقع کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سیاسی جماعتیں اسمبلیوں کی آئینی حیثیت پر بھی سوال تو اٹھاتی ہیں، لیکن شاید وہ بھول گئی ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان کو صدارت کے منصب کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا تھا، اس کے لیے الیکٹورل کالج انہی اسمبلیوں پر مشتمل تھا۔ مولانا صاحب موجودہ حکومت پر کشمیر پر سودے بازی کا الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن جب خود ایک دہائی تک کشمیر کی مٹی کے سربراہ رہے تو انہوں نے وادی کشمیر کے محروم لوگوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان دنوں کشمیر پر بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔
دراصل اپوزیشن جماعتوں کے کھوکھلے اعلانات اخلاص سے عاری ہیں۔ یہ اعلانات سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے سوا کچھ نہیں۔ ان اعلانات سے صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کے ذاتی مقاصد اور خواہشات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے منفی رویوں کی وجہ سے ریاست آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور یوں یہ غیر ملکی دباؤ کے باعث اپنی آزادی کے تحفظ میں بھی ناکام ہوئی۔ ان کی اسی منفی روش کے باعث ملک کے حالات میں بہتری کے لیے کی جانے والی ہر کوشش اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکی، چونکہ اب وزیر اعظم عمران خان نے ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، تو ایک مخصوص سیاسی گروہ ان کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے منفی ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ اس عمل میں اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایسے اقدامات سے ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کی حکومتی عزم اور حوصلے کو مزید تقویت ملی ہے اور بلا خوف و خطر ملک کو لوٹنے اور کمزور کرنے والے عناصر سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش جاری ہے، کیونکہ بدعنوانی کا یہ ناسور ملک کی تقدیر کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔